بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، دس از لیکچر نمبر 5 آف کلاس 6 فار PTB Urdu. We read in this lecture page number 113, 115, 116 and 117. بیٹا لیکچر نمبر 4 میں ہم زراعت و صنعت اپنا چیپٹر جو ہے کمپلیٹ کر چکے تھے۔ صرف ایک کوسچن ہمارا رہتا تھا، سوال نمبر 9، جس میں ہم نے خلاصہ رائٹ کرنا تھا۔ سب سے پہلے ہم اپنے پریویس لیکچر زراعت و صنعت اس کا سوال نمبر 9 کرتے ہیں، جس میں خلاصہ لکھنا ہے ہم نے۔ زراعت و صنعت انسانی زندگی کے دو ایسے شعبے ہیں جن کی وجہ سے ہی زندگی کا نظام قائم ہے، اور ہر ملک کی ترقی کا راز زراعت و صنعت سے وابستہ ہے۔ ہمارے ملک کا شمار بھی دنیا کے اہم زرعی ملکوں میں ہوتا ہے۔ جب استاد صاحب نے بچوں کو بتایا کہ نئے نئے حالات اور جدید طریقہ ہائے کار کی بدولت زراعت کے شعبے نے بہت ترقی کی ہے اور جدید مشینوں کی مدد سے بہت سے مسائل پر قابو پا لیا گیا ہے، تو بچوں نے زرعی فارم کی سیر کرنے پر اصرار کیا۔ استاد صاحب نے شاداب زرعی فارم کے مینیجر کو خط لکھ کر فارم کی سیر کرنے کی اجازت لی۔ مقررہ دن کو طلباء زرعی فارم پہنچے۔ وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ٹریکٹرز کس طرح زمین میں ہل چلا رہے ہیں اور بوائی کر رہے ہیں۔ وہاں انہوں نے ہارویسٹر مشین دیکھی جو گندم کی فصل کاٹنے کے ساتھ ساتھ دانے بھی علیحدہ کر رہی تھی۔ بچوں نے ٹیوب ویل کے ذریعے فصلوں کو سیراب ہوتے بھی دیکھا۔ بچوں نے زرعی فارم کے ساتھ شوگر مل کی سیر بھی کی۔ وہاں انہوں نے گنے کا رس نکلتے، اس کا پھوک اور رس الگ ہوتے دیکھا، اور پھر رس کو چینی میں تبدیل ہوتے بھی دیکھا۔ اس سیر سے بچوں کی معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ یہ تھا بیٹا خلاصہ۔ نیکسٹ بیٹا ہمارا جو ہے وہ چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے، میری پیاری سائیکل۔ سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ سو اوپن یور بکس۔ یہ بیٹا آپ کے خاص الفاظ دیے گئے ہیں: آشکار، مفارقت، واسق، کارآمد، سنگین، ماجرا، اولین، کایا پلٹنا۔ آج میں پہلی بار پیدل آیا ہوں تو مجھے احساس ہوا ہے کہ اپنی معمولی چیز بھی کتنی کارآمد ہوتی ہے۔ واقعی وہ تمام اشیاء جو ہمارے پاس ہوتی ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے، لیکن جب وہ داغ مفارقت چھوڑ کے چلے جانا، ٹھیک ہے، دی جاتی ہیں تو ہم ان کے سوئم اور چہلم مناتے ہیں۔ جیسے بیٹا کسی کے مرنے کے بعد مطلب ختم دلوایا جاتا ہے، تیسرے کا چہلم جو ہے 1.25 ماہ کا، تو پھر اس کو اس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ جو چیز ہمیں چھوڑ جاتی ہے، پہلے جب جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے، لیکن جب وہ ہمارے سے دور چلی جاتی ہے تو پھر ہم اس کے سوئم اور چہلم مناتے ہیں۔ آج میں یہ حق سچ کا اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اس سائیکل کی یاد ستا رہی ہے جو میرے پاس بزرگوں کا ایک بیش قیمت قیمتی ورثہ ہے۔ اس پر مجھے فخر ہے۔ میں ہی کیا، میرے تمام گھر والے، تمام اہل وطن بھی اس پر بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کی اولین سائیکل موجود ہے، سب سے پہلی۔ یہ سائیکل میرے ہاتھ کیسے لگی؟ یہ ماجرا بھی بڑا دلچسپ ہے۔ میں تیسری جماعت کا طالب علم تھا۔ سارا دن گلی ڈنڈا اور پتنگ بازی میں گزار دیتا۔ اس میدان میں یکتا و لاسانی تھا۔ یکتا و لاسانی مطلب ایک، بالکل نرالا، سب سے الگ، میں ایک ہی تھا مطلب۔ والد محترم کو میرے یہ لچھن
ایک آنکھ نہ بھاتے تھے. لچن حرکتیں، وہ حرکتیں جو کہ ماں باپ کو پسند نہیں ہوتی لیکن آپ لوگوں کو پسند ہوتی ہیں، خصوصاً لڑکوں کو، جیسے گلیوں میں پھرنا، پتنگ اڑانا اور کھیلنا. تو یہ لچن ایک آنکھ نہ بھاتے تھے. انہوں نے اپنے تمام تر حقوق و اختیارات مجھ پر آزما ڈالے، لیکن میں نے بھی ہار مانی نہ وتیرہ بدلا. وتیرہ بدلا نہ اپنا طور طریقہ بدلا. ان کا ایک حربہ مجھ پر نہ جانے کس طرح اثر انداز ہو گیا. شاید ناسمجھی و کم سنی کی وجہ سے میں ان کی باتوں میں آ گیا. وہ حربہ اور دلاسا بلکہ چکما یہ تھا کہ بیٹے، اگر تم جماعت میں اول آ جاؤ تو میں تمہیں اسی وقت ایک نئی سائیکل خرید دوں گا. بچہ تھا، لالچ میں آ گیا، دن رات محنت کی، کچھ ٹیوشن کی رقم نے اثر دکھایا اور میں جماعت میں اول آ گیا. اب تو میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے خیالوں ہی خیالوں میں سائیکل پر روڈ ماسٹری کر رہا ہوتا. روڈ ماسٹری مطلب کہ سڑک پر سائیکل چلانا. لیکن جب میں نے دیکھا کہ ابا جان ٹال مٹول اور ہیلیوں بہانوں سے کام لے رہے ہیں تو میں نے بھی احتجاج شروع کر دیا. مثلاً توڑ پھوڑ، ہڑتال، پھر بھوک ہڑتال، یہاں تک کہ چھوٹے بھائیوں کی مرمت. جب انتظامیہ پر یہ حقیقت آشکارا ہو گئی کہ نئی نسل کو دبانا کوئی آسان کام نہیں تو انہوں نے مجھ سے مذاکرات شروع کر دیے. میرے دادا جی نے مجھے میرا حق دلانے کا ذمہ لیا. اب تو میں ہر وقت دادا کے ساتھ سائے کی طرح چپکا رہنا لگا رہتا. ڈاکٹر کی دوا کی طرح ہر 3 گھنٹے کے بعد دادا جی کو ان کا وعدہ یاد دلاتا کہ دادا جی بھی ہر بار یاد ہے بیٹے، ہمیں سب یاد ہے، کل ہی تمہیں سائیکل لے کر دیں گے کہہ کر ٹرکھا دیتے، پیچھا چھڑا لیتے. لیکن وہ خوش قسمت کل نہ آیا. آخرکار دادا جی نے اپنے کسی ہم عصر عزیز سے زمانہ قبل مسیح کی ایک عدد سائیکل میرے لیے خرید ڈالی. سائیکل کو غور سے دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے. میں چیختا چلاتا سائیکل کو گھسیٹتا والد محترم کے حضور پیش ہو گیا اور شکایت کی کہ دادا جی نے میرے ساتھ سنگین مذاق کیا ہے. سنگین، بہت غمزدہ، بہت خوفناک. انہوں نے مجھے جان بوجھ کر اپنے دادا سے بھی زائد العمر عمر سے بڑی یہ سائیکل خرید دی ہے. مجھے یہ سائیکل نہیں چاہیے، لیکن لکھے ہوئے مقدر کی طرح چاروں نچار مجبوراً یہ سائیکل قبول کرنا ہی پڑی، کیونکہ والد محترم نے نہایت مشفقانہ انداز میں مجھ سے کہا، بیٹے پھر کیا ہوا، اگر یہ پرانی ہے میں ابھی اسے خالص سائیکل ورکس والوں کو دے آتا ہوں، وہ اس کی مکمل اوور ہالنگ کر دیں گے اور کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ یہ نئی ہے یا پرانی. یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی. ابا جی نے سائیکل اٹھائی اور خالد سائیکل ورکس والوں کو دے آئے. انہوں نے 2 دن بعد دینے کا وعدہ کیا. یہ 2 دن میں دیواروں، کرسیوں اور میزوں پر بیٹھ کر پیڈل گھمانے کے انداز میں ٹانگیں چلاتا رہا. مقررہ دن شام کو جب ابو دفتر سے لوٹے تو ان کے پاس میری سائیکل بھی تھی. اب تو اس کی کایا ہی پلٹ چکی تھی، یعنی بڑھاپے میں بھی جوانی کا عالم تھا. اس میں کئی اضافے ہو چکے تھے، مثلاً گھنٹی، سٹینڈ، کیریئر، روڈ پرنٹس، 007 کی نمبر پلیٹ وغیرہ وغیرہ. رات ساری میں اس پر کاغذ چڑھاتا رہا تاکہ دوستوں کو بتا سکوں کہ یہ نئی خریدی ہے. اس سے فارغ ہو کر میں نے 2-3 چکر صحن ہی میں لگائے اور اسے سرہانے کھڑا کر کے سو گیا. صبح سویرے اٹھتے ہی میں نے سائیکل نکالی اور محلے میں گھومنا شروع کر دیا. اب تو دور و نزدیک، یہاں تک کہ پڑوسیوں کے گھر میں بھی کوئی کام ہوتا تو میں سائیکل پر ہی جاتا. میرے پاس یہی اس کی مختصر سی جوانی تھی. چند ہی روز بعد سائیکل سے صدائے احتجاج، نہ چڑھ بلند ہونا شروع ہو گئی. گویا پرانے پرزے بالآخر پرانے ہی نکلے، ان کی بظاہر ٹیپ ٹاپ بے سود نکلی. اب میں نے اس کے آگے سفید جھنڈا لگا دیا تاکہ دور سے آنے والا یہ سمجھ جائے کہ اس امن پسند سے ٹکر لینا مہنگا پڑے گا. ویسے تو دور دور تک یہ خود ہی اپنی آمد کی اطلاع پہنچا دیتی ہے تاکہ لوگ محترمہ کے لیے خود بخود راستہ بناتے جائیں. اگر کوئی پھر بھی نہ ہٹے تو مجھے طرح طرح کی گردانیں دہرانا پڑتی ہیں، مثلاً میرا ذمہ لوٹ پوٹ یا پھر بریکوں بغیر ای. تو بیٹا یہ تھا سائیکل جو ہمارا چیپٹر، اس کی ہاف ریڈنگ آج ہم نے کی ہے. نیکسٹ بیٹا ہم کریں گے اس کے املا کے الفاظ. یہ آپ نے رائٹ بھی کرنے ہیں اور ان کو اکین آپ نے اپنے رف رجسٹر پہ بھی لکھ کے دیکھنا ہے کہ آپ کو زبانی لکھنے آ جائے. داغ مفارقت، بیش قیمت، اولین، یکتا لاسانی، حقوق و اختیارات، روڈ ماسٹری،
انتظامیہ، کایا پلٹنا، چاروں ناچار، مشفقانہ انداز۔ تو بیٹا آپ نے جو ہے وہ ریڈنگ کرنی ہے اگین پیج نمبر 115, 116 اینڈ 117 کی۔ اس کے علاوہ آپ نے خلاصہ اور یہ جو ڈکٹیشن ورڈس ہیں ان کو آپ نے اپنے رجسٹرز پہ رائٹ کرنا ہے اور لرن بھی کرنا ہے۔ Our lecture is completed, so take care. اللہ حافظ.